السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، الہی آمین۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو پہلی چیز آتی ہے کہ وہ اندر سے سٹرونگ اور ایمانی طور پر وہ سٹرونگ ہو۔ تو پھر کیا ہے، انسان جب اندر سے مضبوط ہوگا، سٹرونگ ہوگا، تو پھر وہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ بھی کر پائے گا اللہ کی توفیق سے اور اس کے کرم سے۔ تو 5 چیزیں ہیں۔ جو نمبر 1 ہے اس میں پازیٹیو تھنک، اچھی سوچ۔ جو اچھی سوچ انسان کو پھل دیتی ہے نا دنیا میں، وہ اور کوئی بھی چیز نہیں دیتی۔ یعنی آپ کی جو سوچیں ہیں وہ کام کی ہونی چاہیے، کیونکہ نئے کاموں کے لیے، ترقی کے لیے نئی سوچوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری سوچیں پرانی کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس سورس نہیں ہوتے۔ جیسے کہ ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے، ایک منبع ہوتا ہے، مثلاً پانی ہے، بجلی ہے، تو ان کے پیچھے کیا ان کا ایک سورس ہے، اور سوچ کے لیے بھی سورس کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے لیے سورس جو ہیں، جو ہماری سوچ کو بدلنے، سب سے پہلا جو سورس ہے وہ کون ہے؟ آپ کے مائنڈ میں جو آتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ہے مسلم ہیروز ہیں۔ اور ہمارا بڑا لاس ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں پہ ورک نہیں کرتے، ہم اپنی سوچوں پہ کام نہیں کرتے، خود کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ گھر بنا لیا، گھر بنانا ہے، بڑا گھر لینا ہے، اب اس سے بڑا لینا ہے، گاڑی لینی ہے، اور اس سے بڑی 2 گاڑیاں، 3 گاڑیاں، پراپرٹی ہے، بچوں کی پراپرٹی۔ ساری زندگی ہم کیا ہے، انہی پہ کام ورک کرتے کرتے، لیکن اپنی سوچ پہ کام کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ان کاموں کے لیے۔ سیکنڈ چیز آتی ہے آئیڈیالوجی۔ اپنی زندگی میں اپنے نظریات، اپنے آئیڈیالوجیز، اپنے بیلیف، اپنے کانسیپٹ کو بڑا کیجئے، ان کو بڑا کیجئے، ریفائن کیجئے، اپنے نظریات اور اپنے آئیڈیاز پر کام کریں۔ پھر نمبر 3 آتا ہے ہیبٹس، عادات۔ ہیبٹس دنیا کی واحد چیز ہے جس کو انسان انکانشیسلی پکڑتا ہے، لاشعوری طور پر وہ اپناتے ہیں، نہ جانے میں انجانے میں انسان کیا کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے۔ کیونکہ دنیا کا کوئی بندہ بھی اپنے فیوچر کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے، اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل سکتی ہیں۔ لیکن پازیٹیو عادتیں اپنائیے جو کہ آپ کو فیوچر میں فائدہ دیں، نیگیٹیو نہیں، کیونکہ نیگیٹیوٹی تو پہلے ہمارے اندر اتنی بھری ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے کیا، پازیٹیو عادات کو اپنائیں اگر آپ اپنے فیوچر کو بدلنا چاہتے ہیں تو۔ نمبر 4 آتا ہے ہیبٹس۔ ہیبٹس کے بعد پھر نیکسٹ چیز جو آتی ہے وہ ہے بیلیو، توکل بڑھاؤ، توکل بڑھائیے، بندوں پہ نہیں، اللہ پر یقین بڑھائیے، کیونکہ کوشش کرنے والے کے لیے تو سارا جہان ہے۔ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، یقین کر کے نکلتا ہے، تو پھر کیا ہے، خود بخود ہی اس کی کامیابیوں کی جو منزلیں ہیں، جو راستے ہیں، وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر سارا جہان کوشش کرنے والے کے پیچھے ہے، کیونکہ کوششوں سے ہی انسان کو سب ملتا ہے۔ اور دنیا کی ریسرچ سے آج تک جو پتہ چلا ہے وہ یہی کہ دنیا میں اتنی پلیس، اتنی جگہ ذہین انسان کی نہیں ہے جتنی کہ یقین کی ہے۔ ناکام وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا یقین نہیں ہوتا، جن کے اندر کیا ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا جن کے اندر۔ پھر یہ سب چیزیں کیا ہیں، بیلیو میں آ جاتی ہیں۔ اپنی قابلیت پر بیلیو کیجیے، اپنے کنٹینٹ پر یقین کیجیے، اپنی ذات پر یقین کیجیے، اپنے آپ کے ہونے پہ یقین کیجیے کہ میں یہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں۔ پھر نمبر 5 جو ہے امپروو یور نالج۔ اگر موٹیویشن چاہتے ہیں تو اپنا علم بڑھائیے، کیونکہ علم ایک ویپن ہے۔ علم کے بغیر انسان کی کوئی ویلیو نہیں، انسان کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ اور انسان کو اشرف المخلوقات بھی کس بیس پہ کہا گیا؟ عقل کی بنیاد پر کہا گیا۔ اور علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورسز بھی عطا کیے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ جس انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ مین 3 آرگنز انسان کو دیے ہیں، تو بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔
اور وہ ان نعمتوں کو پازیٹیو یوز کرتے ہوئے اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں۔ جب اس کو اپنے رب کی پہچان ہوگی، اپنے خالق کی پہچان ہوگی، تو پھر اس کے اندر پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حصول علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کرنے کا جو کام ہے، پازیٹیو تھنک، اچھا سوچئے، اپنے نظریات کو بدلیے، بڑے بڑے آپ کے نظریات ہوں، اپنی عادات کو بدلیے، اچھی عادات کو اپنائیں اور امپروو یور نالج۔ تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے، ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور ہمیں ویسٹ ہونے سے بچائے اور ہم سے بہترین کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔